یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 269. 20th of September 1982, wise in Barnaby Lecture Hall. ہے جی دھندوکارنی ساکھ بھنی جے سامیہ میں نے ہمارے گنانوں کے اندر دھندوکار کا شبد بہت ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جو آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا. گنانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ہمارے پیروں نے کوئن کیے ہیں کہ جو کسی زبان میں سے نہیں نکالے مگر خود انہوں نے رچے ہیں. جیسا کہ یہ لفظ ہے دھندوکار. دھندوکار کا مطلب ہے بگننگ آف دی یونیورس. خدا کی سرشٹی کی رچنا جب چالو ہوئی اس وقت اور سمے کو دھندوکار کہا گیا. یونیورس ایک نہیں ہے، بہت یونیورسز ہیں. عربی زبان کے اندر یونیورس کو عالم کہتے ہیں. جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم اس دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرتے وقت کہتے ہیں رب العالمین، یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ماں کو عربی لٹریچر کے اندر رب صغیر کہا گیا. صغیر کہتے ہیں چھوٹا. ماں پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ہم کو پال کے بڑا کرتی ہے. قرآن شریف کے حساب سے راجاؤں کو بھی رب کہتے تھے. فرعون کے دربار کے اندر فرعون کو اس کے جو حواری تھے وہ رب کر کے پکارتے تھے، لیکن اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا. ان آیتوں کے اوپر رسول اکرم کے پاس لوگ پوچھتے تھے کہ یا نبی، کیا ہمارے اس جہان سے اور بھی کوئی دوسرے جہان ہیں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جب رب العالمین کہا تو پلورل سینس ہے. یہ رسول اکرم فرمایا خدا تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، یعنی 18,000 یونیورسز ہیں. سائنٹسٹ ابھی تک ایک یونیورس کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے. کبھی کوئی مہان سائنٹسٹ یونیورس کے چھیڑے کہاں ہے اس کی شوध کھوڑ کر رہا ہے. 2-3 مہینے پہلے ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس ہے، ہمارا یونیورس جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. کیونکہ 15 برس پہلے جہاں انہوں نے ایک چیز دیکھی تھی، آج وہ چیز کے بعد اور بھی چیزیں ان کو نظر آئی ہیں. تو بگننگ آف یونیورس جو ہے اس کو ہمارے پیروں نے دھندوکار کا شبد دیا، عربی زبان کے لفظ عالم کا ترجمہ کیا. فارسی زبان یا اردو زبان کے اندر اس کو کائنات کہتے ہیں. اور یہ کائنات کتنی بڑی اور لمبی چوڑی ہے
آپ اس کے لیے گنان پڑھ سکتے ہو. ایسے بہت سے گنان ہیں جس کے اندر اس کائنات کی جو رقبہ یا بڑائی حدود ہے، اس کی لمٹس ہیں، اس کے لیے کہا ہے. مومنوں، ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے بعض سائنٹیفک ایکویشنز بھی گھڑی تھیں جو سائنٹسٹوں کو ابھی معلوم ہوا. آپ وچار کرو کہ 500 برس پہلے کوئی بھی ایسا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس نے آج کل کی دنیا کی طرح کوئی ڈسکوری کی ہوئے. وہ زمانے کے اندر ماپ کے لیے یعنی میجرمنٹ کرنے کے لیے کوس ہوتا تھا. کوس کہتے ہیں 2 مائل کو. گنانوں کے اندر یہ لفظ بھی ہے، کوس کا مطلب 2 مائل. لیکن یوجن کو 6 مائل کا نام دیا گیا. 6 مائل کا یوجن کہتے ہیں. لیکن پیروں نے جب دیکھا کہ یوجن بھی کام نہیں آئیں گے تو پیروں نے تیج ورش کو نکی کر کے کہ تیج ورش اتنا بڑا ہے جس کو آج ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر ہماری یہ جو لائٹ ہے یہ 186,300 مائلز کی سپیڈ سے پر سیکنڈ چلتی ہے. تو یہ اس سپیڈ سے 1 برس تک چلے تو جتنا بھی یہ ڈسٹینس ہوگا اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں. پیروں نے 500 برس پہلے 600 برس پہلے لائٹ ایئر کا ترجمہ، یعنی یہ چیز بھی ان کی ہی ڈسکوری تھی. اس کے پہلے کی کوئی کتاب یا لٹریچر کے اندر یہ لفظ نہیں ملتا. تیج ورش یعنی لائٹ ایئر. دھندوکار اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی ویاخیا یعنی ایکسپلینیشن ہم نہیں کر سکتے. رسول اکرم جب عرب بزوؤں کے اندر بیٹھ کے واز کرتے تھے اور زمین آسمان چاند سورج اور خدا کی خلقت کا کچھ اظہار کرتے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک اونٹ کی سپیڈ کتنے دن یا کتنے مہینے اس سپیڈ سے وہ اونٹ چلے، اس سے وہ فاصلے کا ڈسٹنس کا اظہار کرتے تھے. رسول اکرم کی ایک مشہور حدیث میں لکھا ہے، کسی آدمی نے پوچھا یا نبی یہ چاند کتنی دور ہے؟ آپ نے فرمایا 1 اونٹ اگر 500 برس تک چلتا رہے تو وہ اتنی دور ہے. ابھی ان زمانے کے اندر لاکھ کروڑ کا حساب اربوں کے اندر نہیں تھا. تو اس طرح سے جو ماپ یا تول، میجرمنٹ، فاصلہ، ڈسٹنس یا وزن وغیرہ کی باتیں تھیں اس زمانے کے حساب سے پیروں نے کہیں. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہیں. دھندوکار سرشٹی کائنات یونیورس کی رچنا سٹارٹ ہوئی اس وقت کے وقت کو کہا گیا. اس صدر دین کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سناتے ہم کو، وینتی کرتے مولا کو کہ یا مولا دھندوکارنی سانکھ بھنی کے. سانکھ کہتے ہیں بنیاد کو. دھندوکار کی فاؤنڈیشن رکھی سوامی ہمیں نے تمہیں دیا ہوتا ہے مولا. اس وقت تو بھی تھا، میں بھی تھا. ایک صدر دین ایک انسان کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہے، یہ چیز انسان کی طاقت کے باہر ہے. ایک صدر دین اپنی پیری جامع کے حساب سے کہہ رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ایک امامت کا جامع ہے جس کو ہم صاحبی جامع کہتے ہیں اور شاہ کہتے ہیں. دوسرا نبوت کا جامع ہے جس کو ہم پیری جامع کہتے ہیں، اس کو ہم پیر کہتے ہیں. جب ہم شاہ پیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امام اور پیر. شاہ جو ہے امام وہ اللہ کا نور ہے اور جو پیر ہے وہ نبی کا نور ہے. نور ہمیشہ سے ایک ہی چلا آیا، نور کبھی بدلتا نہیں. نور کے اندر کوئی بھی آلٹریشن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. بدن بدلتے رہتے ہیں اور بدن کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم انسان اتنے نیچے ہیں سمجھداری اور عقل کے اندر. ہمارے پاس علم اتنا چھوٹا ہے
کہ ہم ڈائریکٹلی نور کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ہم ایبلٹی نہیں رکھتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ایک شکل دے کے دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی اس نور کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ دو قسم کی ہیں. خود قرآن حکیم کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ خدا جو ہے وہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے. خدا کے اندر جو صفتیں ہیں وہ صفتیں جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں, اور خدا تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں وہ پتہ لگتا ہے کہ کون سی صفت اس کی جلالی ہے اور کون سی صفت اس کی جمالی ہے. جو جلالی صفت ہے وہ گرم ہے, تیجسوی ہے, طاقت والی ہے. جلالی صفت کے اندر خدا تعالیٰ کی خود اللہ نام آتا ہے, یا اس کے ناموں کے اندر سے زبردست نام جس کو ہم کہتے ہیں جبار. جبار کہتے ہیں مائٹی, جس سے زیادہ اور کوئی طاقت والا نہیں ہوتا, وہ جبار ہے. قہار ہے, قہار کہتے ہیں برائیوں کے اوپر سزا دینے والے کو, اور وہ یہ جلالی صفت ہے. یہ جو جلالی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ باپ کی صفتوں کی طرح ہے. باپ گرم ہوتا ہے, طاقت والا ہوتا ہے, پنش کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اندر جمالی صفتیں ہیں. جمالی صفتیں ہیں وہ ٹھنڈی صفتیں ہیں. جمالی صفتوں کے اندر پریم بھاگنا ہے, جیسے کہ رب پالتا ہے, جیسے کہ خالق پیدا کرنے والا, جیسے کہ کریم مہربانی کرنے والا, جیسے کہ رحیم دیا کرنے والا, جیسے کہ رحمان بخش دینے والا, جیسے کہ وہاب مانگے بگڑ دینے والا. یہ سب اس کی جمالی صفتیں ہیں. جلالی صفتیں ہیں وہ باپ کی طرح ہے, جمالی صفتیں ہیں وہ ماں کی طرح ہے. جلالی صفتیں ہیں وہ امام کی صفتیں ہیں, جمالی صفتیں ہیں وہ نبی اور پیر کی صفتیں ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کرنے کا ظاہر کرنے کا حکم ہوا, اے نبی ابھی اپنی نبوت کو ظاہر کرو, 40 برس کی عمر ہو گئی. میں آپ کو یہاں ایک اور چیز کا خلاصہ کر دوں. آپ کبھی ہسٹری کی کتابیں جو بازاروں میں ملتی ہیں بک سیلرز کے پاس سے, وہ کتابیں پڑھ کے آپ اپنے اسماعیلی مذہب کو اس کے اوپر مت بچھانا, کیونکہ اسماعیلی مذہب ان تمام چیزوں سے کچھ اور ہے اور اونچا ہے. عام کتابیں, عام مسلمان, ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی, اور عام کتابوں میں یہی لکھا ہے نبی صاحب کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی. ہم اسماعیلی ان چیزوں کی درکار نہیں کرتے. نبی تو جنم سے نبی تھے, مگر ٹھہرے ہوئے تھے. علی پیدا ہو کے میری مدد کرنے کے لائق ہو جائے, نبی نے سوچا, تب وہ نبوت کا اظہار کرے. رسول اللہ جنم سے نبی تھے, اور وہ چیز ہم کو پیر صدر دین نے سکھائی. پیر صدر دین نے مولوی عثمان علی کی کتاب لکھی ہوئے اور پیر صدر دین کی لکھی ہوئے, آپ پیر صدر دین کو چھوڑ کے مولوی عثمان علی کے پیچھے جاؤ گے؟ نہیں دیندارو, ہم اسماعیلی ہیں. ہمارے باپ دادا کو پیر صدر دین نے اسماعیلی رستہ بتایا. یہ صراط المستقیم جس کو ہم ست پنتھ کہتے ہیں, یہ پیر صدر دین نے ہم کو سکھائی. اگر ہم پیر صدر دین کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صدر دین کے راستے سے ہٹ گئے ہیں, اور پیر صدر دین کے راستے سے ہٹ جانے سے ہم نیچے گر جائیں گے, اہل سنت جماعت میں چلے جائیں گے, عام مسلمانوں کی شریعت میں پڑ جائیں گے. اور دنیا بھر کے اندر 1000 ملین مسلمان ہیں, 1000 ملین 100 کروڑ مسلمان ہیں. ہم تو خالی 2.5 پونے 3 کروڑ بھی نہیں, 2.5 کروڑ سے بھی کم ہیں ہمیں. تو ہم لوگ جو ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہمارا دین اسلام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لیکن ہم ان مسلمانوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم تھوڑا سا کچھ اور بھی کہتے ہیں.
ہم کہتے ہیں علی امیر المومنین علی اللہ. مسلمان یہ نہیں کہتے. یہ جو ہم زیادہ کہتے ہیں یہ ہمارے دین اسماعیلی مذہب کا ایک بیج ہے. یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا اعتقاد ہے. جس طرح مسلمان ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ جو محمد کو اپنا نبی مانتا ہو, لا الہ الا اللہ. تو اور بھی بہت سے مذہب کہتے ہیں. ہندوؤں کے اندر جو پکے سناتنی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایشور کے سوا دوسرا کوئی نہیں, یہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کے اندر, کرسچنوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جیسس کو خدا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں گاڈ از ون, دیر از نو ون ایلس. وہ بھی لا الہ الا اللہ ہو گیا. یہودیوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تب تک مسلمان نہیں. تو محمد رسول اللہ کہنے سے ہی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. آپ میری بات کو نہیں سمجھے. سمجھاتا, لا الہ الا اللہ یہ امامت کا نور ہے. محمد رسول اللہ یہ پیر کا نور ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاہ پیر ہے. یہ وہی کلمہ ہے. محمد کو مانے بغیر اسلام کے اندر کوئی نہیں. اور محمد کوئی 1400 برس پہلے گزر گئے یوں بات نہیں ہے. محمد تو جیتا ہے. جس طرح اللہ ہمیشہ موجود ہے, اللہ کا کوئی بدن نہیں, اللہ کی کوئی شکل نہیں, اللہ کی کوئی شبیہ نہیں, اللہ کی کوئی مثال نہیں, اللہ کی کوئی دلیل نہیں, اللہ کی کوئی اگزامپل نہیں. محسوس ہو سکتا ہے, نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے, نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے, نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. وہ تو محسوس ہوتا ہے, ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں. بس یہی فیلنگ ہی سب سے بڑی چیز ہے. 40-41 کے سال میں لڑائی کا زمانہ تھا. بامبے کے ٹائمز آف انڈیا پریس کے اندر, جو ٹائمز آف انڈیا پیپر نکلتا ہے, ایک رپورٹ آئی پونڈیچیری کے اندر. شری اروبندو گھوش, انہوں نے بہت بڑی کنونشن بلائی, اس کی رپورٹس وغیرہ تھیں. تو نیچے پھر شری اروبندو گھوش کی کچھ اسٹیٹمنٹس, لیکچرز تھے. تو لکھنے والے رپورٹر نے لکھا کہ شری اروبندو گھوش نے, جس کو اروند گھوش کہتے ہیں لیکن بنگالی ہونے کے کارن سے اس کو اروبندو کہتے ہیں, وہ رپورٹر لکھتا ہے کہ شری اروبندو گھوش نے خدا کو دیکھا ہے. وہ خدا کو دیکھا ہے. اس چیز نے مجھے بہت انٹرسٹ دیا. میں تھوڑا ٹائم نکال کے پونڈیچیری گیا. شری اروبندو گھوش کے جہاں رہٹھان تھا وہاں پہنچا. جب میں پہنچا تو 400-500 آدمی اس کو گھیرے ہوئے تھے. کوئی میٹنگ یا کوئی ایسی چیز فنش ہو گئی تھی, ختم ہوئی تھی. تو یہ رپورٹرز بھی تھے, کیمرہ مین بھی تھے, بہت سے لوگ تھے. کوئی آٹوگراف لے کر رہا تھا, کوئی رپورٹر اس کی اسٹیٹمنٹ لے رہا تھا. میں بھی ایک جگہ کھڑا رہا. کئی لوگ جب تھوڑے کم ہو گئے, میں دکا بکا مار کے آگے ہوا تو ایسی جگہ پہنچا کہ اس آدمی کی میرے پہ نظر پڑی. 41 کا سال ہے یہ, 41. میں 22 برس کا تھا. میں جب دھکا وغیرہ مار کے آگے چلا گیا, اروبندو گھوش کی نظر پہنچی تو میں نے اس کو سلام کیا. معلوم نہیں کیا دیکھا اس نے, وہ میرے نزدیک آئے. میں نے کہا بابا مجھے ایک سوال کرنا ہے. کہتے ہیں پوچھو بیٹے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں آپ نے خدا کو دیکھا ہے. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, نظر نیچی کی, اونچا دیکھ کے مجھے کہتے نہیں بیٹے میں نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کی پریزنس فیل کی ہے. بہت بڑی بات کہی اس نے, اور اسلام کی بات کہی. خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا, ہماری یہ طاقت نہیں ہے, لیکن ہم اس کی پریزنس فیل کر سکتے ہیں. ہاں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں. دیدار کی تمنا اور دیدار کا عقیدہ ہم اسماعیلیوں میں ہے. دیدار ہوتا ہے, اس کی جلوہ گری ہوتی ہے. اپنی زندگی کے اندر ہم خدا کے نور کو دیکھ سکتے ہیں.
وہ کس حالت میں دیکھیں گے اس کا نکی کرنا وہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے کہ جو اپنا نور بخشش کے طور پہ دکھانا چاہتا ہے. لیکن خدا کی پریزنس وہی سب سے بڑی چیز ہے. ہو سکتا ہے موت کے وقت ہمیں اللہ کا دیدار ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو بیٹھے تھے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پونم کو 14ویں کے چاند کی رات کو ہماری ایک مجلس ہوتی ہے. اب تو دینداروں ایسا ہے کاغذ کے کپڑے پہنتے ہیں, کاغذ کے کپڑے پہنتے ہیں, سچے کپڑے نہیں پہنتے. جو زمانہ بدلتا جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنا کمفرٹ دیکھنے کے لیے, اپنی سہولت دیکھنے کے لیے مذہب کو مروڑ دیتے ہیں. ہم نے مذہب کو ویکس کا ایک پتلا سمجھا ہے. جب چاہا تھوڑی سی گرمی دے کے گردن پھرا دی. ہم کو چاہیے کہ اس کی گردن ادھر ہو جائے, پھر تھوڑی سی گرمی دیکھ کے ویکس کے اس پتلے کو یوں پھراتے ہیں تو اس کی گردن ادھر ہو جاتی ہے. کئی جگہ بھائیوں کی مجلس جو ہوتی ہے 3 مہینے میں ایک دن امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے جب یہ مجلس حضور پنجے بہنوں کی مجلس کی بمبئی میں استھاپنا کی تو مولا نے کاغذ پینسل لکھ کے دیا 16 مارچ, 16 جون, 16 سپتمبر, 16 دسمبر. فرمان کیا ہے مکھیانی یہ تمہارا کاغذ ہے, ان دنوں کو تم مجلس بنایا کرو. بھلے خدا. اور یہ مجلس بنتی رہی. افریقہ والے تھوڑے لاجیلے بہت ہیں, انہوں نے اسی طرح سے تھوڑی گرمی دے کے اس مورتی کے سر کو یوں پھرا دیا, کیونکہ 16 تاریخ کبھی سنڈے کو آتی, کبھی منڈے کو آتی, کبھی ٹیوزڈے کو آتی ہے, ہم کو انوکول نہیں ہوتا. بس ہم نے مذہب کے اس مین کے پتلے کو جب گرمی دی پھرا دیا. ایسا ہی پونم کی رات کو مجلس بنانے کا ہمارے اماموں نے حکم کیا, اور وہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اترتا آیا ہے 1400 سال سے. پونم کی رات کو ان اصحابوں کے ساتھ کہ جو اصحاب اپنی کمانی کا آدھا حصہ, کتنا 50% بیت المال میں دیتے تھے. 50% رسول اللہ کے زمانے میں چوتھ دینے والے تھے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر 50% دینے والے تھے, آج بھی ہیں. رسول اللہ کے زمانے کے اندر 75% دینے والے تھے, آج بھی ہیں. ہمارا یہ جو مذہب ہے اسماعیلی مذہب, اگر اس مذہب کی ہمیں سمجھ آ جائے دینداروں, آپ 24 گھنٹے اس مستی میں اور خوشی میں رہو گے کہ میرے پاس اسماعیلی مذہب ہے. اس کا نشہ چڑھے گا آپ کو. جیسے ایک کروڑ پتی کو نشہ ہوتا ہے نا, وہ کیڈیلاک گاڑی میں گھومتا ہے اور بڑے بنگلے میں رہتا ہے, باہر نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس $2 ملین بینک میں پڑے ہیں, یہ فلانی بلڈنگ ہے. کیسا اس کو مستی اور نشہ رہتا ہے. ایک آدمی بہت ایکسرسائز کرے اور 25-26 برس کی جوان عمر کے اندر باڈی بنا لے اور وہ طاقت والا ہو جائے تو اس کو کیسی مستی چڑھتی ہے. کوئی برانڈی کی ایک بوتل پی لے تو کیا مستی چڑھتی ہے. یہ سب مستیاں کھوٹی ہیں, خر مستیاں ہیں. یہ خر مستیاں ہیں, یہ دنیا کی مستیاں ہیں. مگر اسماعیلی مذہب کی جب ہمیں حقیقت کا پتہ لگتا ہے, اسماعیلی مذہب کو جب ہم جانتے ہیں دینداروں, تو خدا کی قسم دل کے اندر ایک نور جلتا رہتا ہے ہر وقت. اس کی گرمی بھی رہتی ہے, اس کی روشنی بھی رہتی ہے. اس نور کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اسماعیلی مذہب دنیا کے اندر ہر زمانے کے اندر رہا. لیکن چونکہ یہ مذہب مشکل ہے, کیونکہ یہ مذہب کٹھن ہے, کیونکہ یہ مذہب محنت والا ہے, کیونکہ یہ مذہب عقل والوں کے لیے ہے, بدھوؤں کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہمیشہ اس مذہب میں تھوڑے ہی رہے. اس مذہب میں کبھی لوگ زیادہ نہیں ہوئے. ہر نبی کے زمانے کے اندر اسماعیلی مذہب تھا, جس کو ہم ست پنتھ کہتے ہیں. اسماعیلی نام تو مولانا اسماعیل کے بعد پڑا, لیکن اس کے پہلے بھی مذہب تو تھا.
سورج بھی تھا، چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے، آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، نبی بھی تھا، امام بھی تھا، اس کے نور موجود تھے، نام جدا تھا۔ تو رسول اکرم بھی ہر مہینے کی 14 تاریخ کو، کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی مسلمان ہیں وہ لیونر کیلنڈر سے چلتے ہیں، 14ویں رات تھوڑے سے اصحاب ایک دوسرے کو کان میں صبح کہہ دینے کہ آج نبی صاحب رات کو فلانی جگہ آئیں گے۔ ہمارے ہاں جو 1/4 کی بردرہڈ ہے، اس کے لیے بھی امام سلطان محمد شاہ کا فرمان یہی 14ویں کو مجلس بناؤ۔ یہ لوگ ادھر پہنچ جاتے تھے۔ رسول اکرم یہ جگہ ہر مہینے بدلتے تھے اس لیے کہ کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ گھر چلے جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کون سی؟ جس کو ہم سمانی کی دعا کہتے ہیں، ہماری دوسری دعا۔ لوگ گھر جاتے تھے۔ وہ زمانے کے اندر بتیاں نہیں تھی، الیکٹرک نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھی، ویڈیو نہیں تھے، سنیما نہیں تھے، کلبیں نہیں تھی۔ لوگ نماز پڑھ کے گھر چلے جاویں، بال بچے سو جاویں، اور پھر تھوڑی دیر آدھی رات سے پہلے وہ آدمی جو رسول اکرم نے بلائے تھے وہ لوگ آستے سے گھر سے نکلیں اور اس جگہ کے اوپر پہنچ جانے۔ تھوڑے سے لوگ تھے۔ میرے کو جو رپورٹ ملی اس میں 40 سے زیادہ کی رپورٹ نہیں ہے۔ آدھی رات کو رسول اکرم ان کے ساتھ بیٹھے، نزدیک سب کو بلاوے، وہاں ان کو واعظ کرے، مذہب سکھاوے، عبادت سکھاوے، نصیحت کرے، اپنی نور کے طاقت سے ان کو بخشیشیں دے رہے، دعائیں دے رہے، جھولا دے رہے، نیاز پلاوے۔ ایک دفعہ ایسی ہی پونم کی رات کی محفل تھی، مجلس تھی، بولتے بولتے واعظ کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے نبی کا منہ اونچا ہوا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یا نبی چاند ہے، فل مون، سول کلا سے بھرپور۔ حضور نے فرمایا اس کو تم دیکھتے ہو؟ جی نبی صاحب ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ قیامت کو اسی طرح سے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دیدار کی جو عقیدت ہے یا تو تھوڑے سے صوفیوں میں ہے، صوفیوں میں بہت فرقے ہیں، بہت صوفی نہیں مانتے، لیکن میں تھوڑے صوفی، وہ صوفی جو ہمارے مذہب کے نزدیک ہیں وہ صوفی مانتے ہیں۔ عام مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ تم خدا کو دیکھو گے۔ ارے قرآن پڑھو، دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ 100 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ 100 کروڑ ہے نا، لیکن 100 کروڑ میں سے 1 کروڑ آدمی مسلمان شاید قرآن پڑھتے ہوں گے، اور وہ 1 کروڑ میں سے 99 لاکھ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، اور جو باقی 1 لاکھ ہیں وہ بھی قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں۔ تو کیا میں نے یہ کہنا کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں؟ ایسا سمجھ لو، اگر قرآن کو سمجھتے ہوتے تو وہ امام کے پاؤں پہ گرے ہوتے۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن آئے گا، سب تو نہیں مگر جن کو سمجھ آئے گی نا وہ اپنے گھروں سے بھاگ کے اس مولا کے پاؤں پہ گریں گے، اور دنیا کے اندر، دماغوں کے اندر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے سمجھداری کا، وہ دور ہو جائے گا۔ میں نے یہ گپ نہیں ماری، میں اپنی بازوں کے اندر ہو سکتا بہت دفعہ میں پاٹ بول بول کے ریفرنس نہیں دیتا ہوں، لیکن دینداروں میں آپ کو جو کچھ کہتا ہوں وہ گنانوں کے اندر سے، فرمانوں کے اندر سے، حدیثوں اور قرآن میں سے بولتا ہوں۔ ہے جی دنیا نو اندھارو دور تھسے، یہ اندھارا بے علمی کا، اگنورینس کا، آنے تھے ایک ورن، ایک ورن ہو جائے گا، سب اسماعیلی ہوئیں گے،
بھلے اس کا نام اسماعیلی کے کچھ بھی کہو، مولا کے مرید ہوں گے. دنیا نو اندھارو دور تھسے آنے کھائے تے ایک وران اتھر وید ماہے ام بھاکھیا سروے آوسے علی نبی نے شرن اے اتھر وید ماہے ام بھاکھیا سروے آوسے علی نبی نے شرن. سب علی نبی کی شرن میں آئیں گے. کب آئیں گے وہ بھی لکھا ہے، آج نہیں بولتا ہے، مگر آئیں گے اور تھوڑے ہوئیں گے. باقی کا کیا ہوگا؟ خلاص مٹ چکے ہوئیں گے. دنیا کی بستی 2/3 سے بھی زیادہ برباد ہو چکی ہوگی. کیسا ہوگا؟ اتھر وید ماہے ام بھاکھیا شامارو تولے منی ورانو ایمان. میں خلاصہ کر دوں، اتھر وید قرآن کو کہتے ہیں. ہندوؤں کو گنان سناتے وقت پھر صدرالدین بابا نے قرآن شریف کو اتھر وید کہا کہ مجھ کو کیسے پتا لگا؟ گنان میں ہے اتھر وید تو بن گیا قرآن. پھر فرمایا کہ اتھر وید تو بن گیا قرآن. اتھر وید قرآن ہے. میں پاٹ پورا کر لوں پھر آپ کو کہوں گا کہ اتھر وید کا نام کیوں پڑا. کیونکہ اتھر کا مطلب ہے استھر. استھر کہتے ہیں جو ریجڈ نہ ہوئے. پتھر ہے وہ استھر ہے نہیں. پانی ہے اس کو استھر کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ استھر جو تھر نہ ہوئے، جو ایک جگہ نہ ہوئے. پتھر استھر نہیں، پانی استھر ہے، ہوا استھر ہے. ہمارا امام جی ہے، اس کا کلام استھر ہے، بدلتا رہتا ہے. یہ کہتے ہیں اتھر وید ماہے ام بھاکھیا شامارو تولے منی ورنا ایمان. تیا اوچھا کھوٹا کاڑھی ناکھ سے جم تمبولی کاتری ناکھے پان. جس طرح ایک پان بیچنے والا ایک سیزر کا پیئر لے کے، کتر لے کے، سڑا ہوا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا پان کا، کاٹ ڈال کے پھینک دیتا ہے. کیسی اچھی دلیل دی ہے. حساب کتاب کے دن مولا سب کا ایمان تو لے گا، اور ایمان تو لے گا تو پھر جو اوچھے کھوٹے ہوئیں گے، ادھوریے ہوئیں گے، دمبی ہوئیں گے، ہپوکریٹ ہوئیں گے، اندر کچھ باہر کچھ ہوئیں گے، ان کو سب کو لات مار کے نکال دیں گے. جاؤ چلے جاؤ. اوچھا کھوٹا کاڑھی ناک سے جیم تنگولی کتری ناکھے پان. تو باقی جو ہوئیں گے وہ سب اس کے شرن میں گریں گے. قرآن شریف جو ہے اس کو اتھر وید اس لیے کہا گیا دینداروں کہ قرآن پاک کا مطلب ہر زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی سوکھی لیلی چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم قرآن میں نہیں. تو قرآن شریف میں تو بہت سی چیزیں نہیں ہیں. قرآن پاک کے اندر بہت سی چیزوں کا علم نہیں، اور کبھی ہے تو دکھتا نہیں، اور اگر ہے اور دکھتا نہیں تو کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے. وہ دیکھنے والے کو ڈھونڈو، کون ہے بھائی؟ قرآن شریف کے اندر ریڈیو کا ذکر نہیں، اور اگر ہے تو کون سی آیت اس کو لگتی ہے یہ کون بتائے ہم کو؟ مولوی تو کہتا معلوم نہیں. مولا علی نے دعویٰ کیا کہ میں بولتا قرآن ہوں. جنگ صفین کے اندر جب معاویہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نیزے کے اوپر قرآن ٹانگ لو، تو مولا علی نے فرمایا یہ تو مونگا قرآن ہے. ھذا قرآن الصامت انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. علی نے بولتے ہوئے قرآن کا دعویٰ کیا تو اتھر وید حضرت امام کا فرمان ہے، اور یہ چیز اتھر وید میں ہے، کیونکہ پیر جو تھے وہ امام کے ساتھ ہی ایک ہی ہیں. شاہ پیر نے الگا کری نہ جان جاؤ. بچے کے لیے ماں باپ دونوں ایک طریقے ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. خدا کی جلالی طاقت بھی چاہیے، جمالی طاقت بھی چاہیے. ہم کو امامت کا نور بھی چاہیے، ہم کو پیر کا نور بھی چاہیے. علی سے لے کے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ تلک، آپ اپنی اسماعیلی ہسٹری پڑھو تو ہر زمانے کے اندر پیر کا جوما جدا رہا، شاہ کا جوما جدا رہا. یہ ہوتا رہا کہ باپ امام ہے تو بیٹا پیر بنا، مگر جب یہ باپ گزر گیا تو بیٹا امام بن گیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو پیری جوما دے دیا. لیکن موسٹلی حضرت علی سے لے کے سلطان محمد شاہ تلک امامت اور صاحبی جوما لگ بھگ جدا رہے، سوائے تھوڑے ٹائم کے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب آخری وقت اس دھرتی کا نزدیک آئے گا تو سورج چاند مل جائیں گے. ابھی سورج تو کتنی دور ہے اور چاند تو ہمارے نزدیک ہے. سورج دیکھو تو دیندارو 99 ملین مائلز آوے ہے، 9 کروڑ 90 لاکھ مائل دور ہے، اور چاند تو یہ 2,40,000 مائل پہ ہے. یا تو چاند ادھر بھاگ جائے گا یا سورج نیچے آ جائے گا، ایسا نہیں. دیکھو نا، اس کے بھید کو بھی ملا نہ سمجھ سکے، کیونکہ ملا کو پہلے پتا نہیں ہے کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے. ملا کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر بھید کیا ہے. ہم کو پیروں نے کہا ہے کہ سورج جو ہے وہ صاحب ہے، امام ہے، اور جو چاند ہے وہ پیر ہے. تو یہ شمس و قمر جب مل جائیں گے تو قیامت نزدیک آ جائے گی. صاحبی اور پیری جوما جب ایک ہی جگہ آ جائے گا تو مان لو کہ قیامت کا موقع نزدیک آتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب گادی نشین ہوئے 8 برس کی عمر میں، تو ان کا ایک بھتیجا تھا. اس بھتیجے کا نام پیر آغا سید ابو الحسن شاہ، وہ ہمارے 48 پیر تھے. 48ویں پیر سید ابو الحسن شاہ مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی شہاب الدین شاہ کے بیٹے تھے. اور جب مولا غازی کے اوپر آئے تو پیر آغا ابو الحسن شاہ 3 مہینے کے تھے. پیری جوما ان کو علی شاہ باپ نے اپنے پوترے کو پیری جوما دیا تھا، اپنے گرانڈ سن کو دیا تھا. سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے تو خالی صاحبی جوما ملا. لیکن سید ابو الحسن شاہ جب 6 مہینے کی عمر میں گزر گئے تو امام سلطان محمد شاہ نے وہ جوما بھی اپنے پاس رکھ لیا. 1885 کی بات ہے. آج اس کو 97 ایئرز ہو گئے. وہ صاحبی اور پیری دونوں جومے سلطان محمد شاہ کے پاس ساری زندگی رہے، اور وہی دونوں جومے مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے. یہ چاند اور سورج مل گئے. اتنی لمبی مدت تک چاند سورج کبھی ملے نہیں رہے. ابھی زمانہ نزدیک آ رہا ہے، لیکن اس نزدیکی کا مطلب برس 2 5 10 برس نہیں ہے. یہاں سینکڑوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اب بہت لمبا ٹائم نہیں ہے. تو اتھر وید امام کا کلام ہے.
مولانا حضرت امام کا جو فرمان ہے وہ اتھروید ہے. تو دینداروں، ہمارے اندر، ہمارے مذہب کے اندر امام کو اور پیر کو سمجھنا چاہیے. ہماری عبادت، ہماری دعائیں، ہماری بندگیاں، ہم جو کچھ بھی عرض بینتی کرتے ہیں وہ وایا پیر جاتی ہیں. وایا پیر، کیونکہ ڈائریکٹلی ہماری طاقت نہیں پہنچنے کی، اور وایا پیر جاتی ہیں. یہ بھی رسول اکرم کی حدیث میں ہے. فرمایا ہے مسلمانوں، جب تم دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو. میں نے آپ کو عرض کی کہ سچا اسلام ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کو پتا نہیں. سلطان سے فرماتے تھے کہ تم مسلمانوں کو سچا اسلام بتاؤ. جب بھی ہمیں کوئی مسلمان ملتا ہے نا تو وہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے تم اسماعیلی لوگ، تم تو مسلمان نہیں. اور پھر ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو؟ زور سے پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو دعا پڑھتے ہیں. بھائی اس ڈٹ کے مقابلہ کرو اس کا. ڈرتے کیوں؟ ہمارے اندر کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی مسلمان ہم کو ہمارے مذہب کی بات پوچھتا ہے. اور ہمارا مذہب ایسا سچا ہے کہ جب مسلمان کوئی میرے سامنے آ جاتا ہے تو حضرت امام کی رحمت ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے. ہر ایک اسماعیلی بچے کو اپنا مذہب جاننا چاہیے. کبھی ہم کو کوئی پوچھے تم نماز پڑھتے ہو؟ برابر تم لوگوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. کہو ان کو کہ ہماری آبادی کے حساب سے، ہماری بستی کے حساب سے ہم اسماعیلیوں کی پرسنٹیج اگر نکالو تو ہماری جتنی بھی جماعت خانوں کے اندر آبادی ہوتی ہے تمہاری مسجدوں کے اندر اس کے 10% بھی نہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ دنیا کے اندر 100 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں 1 کروڑ مسلمان بھی روز نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہے. لیکن ریگولرلی ہماری طرح 3 وقت کی نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں میں نہیں ہیں. کوئی ان کے اندر ایسے ہو ہیں کہ جو برابر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر 1%، شاید اس سے بھی کم. لیکن ہماری قوم کے اندر الحمدللہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ نمازی ہم اسماعیلی ہیں. ارے ماں اس کو، بچے کو صبح ناشتہ نہیں دیتی، پہلے پوچھتی ہے دعا پڑھی؟ نہیں ماں، پہلے دعا پڑھ. ہماری مائیں ایسی ہیں کہ بچے کو ناشتہ نہیں دیتی صبح جب تک اس نے نماز نہ پڑھی ہوگی. ہم برابر نمازی ہیں. ہمارے جماعت خانے کسی کا منہ ادھر ہے ایسٹ میں، کسی کا ویسٹ میں، کسی کا ساؤتھ میں. ابھی ایک چرچا ہو رہی ہے کہ ہمارے جماعت خانوں کی جو بلڈنگ ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جدھر منہ اٹھاؤ گے ادھر خدا کا چہرہ دیکھو گے. جدھر بھی منہ اٹھاؤ خدا ہے ادھر. اور دوسرا یہ کہ ہم شریعتی لوگ نہیں ہیں، البتہ ہم شریعت کو مانتے ہیں اور شریعت پہ عمل کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے. ہم طریقتی ہیں. صوفیہ کرام جو ہیں وہ اسی طرح ہمارے طرح بیٹھتے ہیں. صوفی لوگ دائرہ بنا کے، یعنی راؤنڈ، ایک سرکل بنا کے بیٹھتے ہیں. ہم بھی سرکل بنا کے بیٹھتے ہیں. ادھر والوں کا منہ ادھر ہے، ادھر والوں کا منہ ادھر ہے، ہمارا منہ ادھر ہے، ادھر کا منہ ادھر ہے. یہ سرکل ہی ہے. یہ صوفی طریقہ ہے. سرکل بنا کے بیٹھتے ہیں اور بیچ کے اندر ان لوگوں کا ماسٹر آف سیریمنی ہوتا ہے. یہ مکھی کا مڑیا، ماسٹر آف سیریمنی. ہماری دعا ہے وہ نماز ہے. مسلمان خالی نماز پڑھ لیتے ہیں. مولانا حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ اہل اسلام جو ہیں عموماً وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا فرض پورا ہوا. ماں باپ نے اس بات کی کٹاکش کی ہے. ہم ایسا نہیں سمجھتے. کوئی بھی مسلمان کبھی آپ کو پوچھے، آپ اس کو زور سے کہہ سکتے ہو نماز پڑھتے ہیں، تو دوسرا سوال پورا کرے گا کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ مت کہنا 3 پڑھتے ہیں، کہو 5 پڑھتے ہیں. میں آپ کو جھوٹ بولنا نہیں سکھا رہا دیندارو. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تینوں سراجن ہار پاری برہمور نے پوجو. ڈھول کہتے ہیں
شادی کے موقع کی ڈھولک بجانے والا پیر حسن کبیر الدین نے یہ ڈھول بولا، ستگر نور کی شادی کا ڈھول بجتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سرشتی نو سرجنہار ہے پری برہمور نے پوچھا۔ پیر حسن کبیر الدین نے خود کے لیے دعویٰ کیا کہ یہ سرشتی کا سرجنہار ہے۔ بھگت صاحب کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھول ہے؟ میں نے کیوں؟ یہ خلقت کس نے بنائی؟ کہتے اللہ نے۔ کیسے بنائی؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا گرو برہما سے بنا؟ ہاں ہاں ہاں۔ تو میں نے کہا وہی تو نبی محمد ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور میں سے جدا کیا اور میرے نور میں سے ساری خلقت بنی۔ انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں اللہ کے نور میں سے ہوں اور ہر شے میرے نور میں سے ہے۔ تو سرشتی نو سرجنہار پیر ہوا نا۔ رسول کہتے ہیں اے مسلمانوں، جب خدا کے حضور میں عاجزی کرو، دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو۔ ہمارے مذہب کے اندر ہر دعا کے بعد ہم کہتے ہیں فلانی فلانی دعا مانگی، پیسے مانگے، تندرستی مانگی، آبرو مانگی، ایمان مانگا، اولاد مانگی، دولت مانگی، سب کچھ مانگ کے پھر آخر کہتے ہیں یا مولانا شاہ کریم حاضر امام پیر جے پرسادے عطا جی دعا ویلتی قبول کریے۔ پیر جے پرسادے کیا ہے؟ یہ وہی حدیث ہے رسول کی کہ اے مسلمانوں دعا مانگتے وقت میرا واسطہ دیا کرو۔ تو یہ ہم پیر کا یعنی نبی کا واسطہ دیتے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا ہر نبی کے اندر میرا نور تھا۔ آدم اس وقت، نبی کی ایک حدیث ہے کہ آدم اس وقت ابھی تک مٹی میں سوئے ہوئے تھے جب میرا نور ان کے اندر تھا، یعنی آدم پیدا ہونے سے پہلے آدم کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا، جو ان کے لیے بلو پرنٹ خدا نے بنایا تھا، اس کے اندر بھی نبی کہتے ہیں میرا نور تھا۔ ہر نبی کے اندر میرا نور تھا، رسول اللہ فرمایا۔ اور حضرت صدر دین نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ میرے اندر نبی محمد کا نور ہے۔ ایک تو وہ آل رسول بھی ہے اور دوسرا پیر ہے، مگر پیر خود بخود پیر نہیں بنتے۔ ایک پیر دوسرے پیر کو اپنی پیراتن نہیں دے سکتا، امام پیر کو اپوائنٹ کرتا ہے، ایک امام دوسرے امام کو اپنی امامت دے دیتا ہے، لیکن ایک پیر اپنی پیراتن کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا جب تک کہ امام اس کو حکم نہ کرے۔ پیر تیجے صاحبیں تھاپیا، پیر وہ ہے جس کو امام نے تھاپا ہو گئے۔ تو یہ جو پیری جامع ہے یہ ماں کا جامع ہے، یہ پریم بھرا جامع ہے، یہ مزے کرانے والا جامع ہے۔ تو دینداروں ہمیں اپنی پیری جامع کو جو ہمارے مذہب میں ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ مولانا حضر امام جب بھی جماعت خانے میں آتے ہیں، جب بھی اینی ٹائم اس کے ساتھ پیری جامع ہوتا ہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اکیلے پیری جامع میں آوے اور صاحبی جامع کو اپیوگ میں نہیں لاوے، یوز نہیں کرے، یا صاحبی جامع کو بیک گراؤنڈ میں رکھ دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایبسولوٹلی پیورلی صاحبی جامع کے اندر امام اگر ہمارے اندر بیٹھ کے جو کبھی ہماری طرف دیکھنا چاہے تو ہماری سب کی زبانیں بند ہو جائیں۔ امام کی حاضری بڑی تیز ہوتی ہے، ہمیشہ پیر ساتھ رہتا ہے، اور یہ پیر ہے جو ہمیشہ دعائیں دیتا ہے، میٹھی نظر کرتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں تو بھی بخش دیتا ہے، باپ تو تھپٹ مارتا ہے۔ تو ہمارے مذہب کے اندر یہ جو پیری جامع ہے، اس پیری جامع کی قدر کے لیے ہم کو بھی شمس ماں باپ نے سکھایا۔ ہر ایک اسماعیلی انڈیویجولی حاضر امام کی مہمانی کرتا ہے، لیکن جماعت کو حکم کیا گیا کہ ساری جماعت کی طرف سے مکھی کمڑیا پیر کی مانی لے کے آوے۔ یہ پیر کی مانی سینکڑوں برس سے ہمارے مذہب میں چلی آتی ہے۔ یہاں تو ٹھیک الحمدللہ، بعض جگہ تو پیر کی مانی ایک دفعہ دیکھا تو اکھا بکرا واللہ تندور کے اندر سیکا ہوا پاٹ کے اوپر پڑا ہے، ایک ادھر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے۔ میں جب دعا کرانے آیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا ہے یہ؟ درباری ہے، پیر کی مانی کا نام نکل گیا۔
अब वो दरबारी हो गई। मैंने आपको नहीं कहा कि हमने मजहब को एक वैक्स का पुतला समझा है, जब चाह गर्मी दे के जिधर चाहो मरोड़ लो। पीर की मानी तो बहुत सिंपल है, 2 3 4 मानियां। मानी का मतलब कोई भी बाजरे की मानी होवे कि गेहूं की मानी होवे, लेकिन बिरयानी और चोखा पिलाओ वो पीर की मानी में नहीं आता, वो पीर की मानी में नहीं आता। और पीर की मानी के अंदर ये कुकड़े और बड़े बड़े ये बकरे वो नहीं है, वो पीर की मानी में नहीं है। पीर की मानी तो बहुत सिंपल है, भले करोड़पति हो, भले लाखों नहीं अब्जोपति बनो, मौला आपको बनाएगा। कनाडा के अंदर अब्जोपति बनोगे, करोड़पति तो अभी भी थोड़े से हैं और जो नहीं है वो भी बनेंगे। इस मुल्क के अंदर बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक ही डर है कि दिमाग ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। गुरपीर शमस माँ बाप चंद्रभान सूरभान के साथ सफर करते थे। मुसाफरी करते करते एक शहर में पहुंचे। शहर में जाके एक मस्जिद में कयाम किया। मस्जिद में कयाम किया। कुछ दिनों के बाद उनकी करामातें और बातें लोगों में मशहूर हो गई। एक जुमे का दिन आया तो उस जुमे के दिन पीर शमस माँ बाप जो थे ऊन के कपड़े पहनते थे, वुलन कपड़े। बहुत दिनों से नहाए नहीं थे तो बदन में से बू भी आती थी। एक कोने में बैठे थे। दोपहर को जुमे की नमाज की आजान हुई, सब लोग उठे तो पीर भी उठे। वुजू वगैरह कुछ नहीं किया, पीछे की लाइनों के अंदर खड़े रहे। कुछ लोग लेट आए थे तो वो पीर के आजू बाजू में खड़े हो गए, तो कुछ पीछे खड़े हो गए। अजान हुई, नमाज शुरू हुई। हर नमाज के अंदर अलहम्दु की सूरत होती है। वलज़्ज़ालीन। जब मौलवी ने यहाँ तक पढ़ा तो पीर ने नमाज छोड़ दी और कोने में जाके बैठ गए। जब नमाज पूरी हो गई तो वो जो लोग पीछे थे उन्होंने जाके पीर को कहा, तू मुसलमान है, काफिर है? क्या बात है, तूने नमाज पढ़ी नहीं और आधी नमाज छोड़ दी? कहते देखो भाई, हम फकीर दरवेश, जितनी नमाज मौलवी ने पढ़ाई उतनी मैंने पढ़ी, मगर तुम तो नमाज छोड़ के बैठ गए पहली ही रकात में। इसके अंदर गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? मौलवी को पूछ लो। पर मौलवी को क्या पूछे, मौलवी ने तो सारी नमाज पढ़ाई और मैंने हम सब ने पढ़ी। पीर कहने लगे कि मैंने उतनी नमाज पढ़ी जितनी मौलवी ने पढ़ाई। लोग कहने कहे पागल है, छोड़ दो। उसने कहा कहीं नहीं। तो मौलवी को बुलाया गया। मौलवी आके सामने बैठा, क्या है? ये कहता कि तुमने नमाज पूरी नहीं पढ़ी। मैंने बराबर पढ़ी। पीर ने कहा, है मौलवी, खुदा के दरबार के अंदर झूठ मत बोलो। जिस वक्त तुमने वलज़्ज़ालीन कहा तो तुम घर चले गए तो लोग हंसने लगे। वो समझे कि सचमुच ये दीवाना हो गया है। मौलवी तो इधर खड़ा रहा, अभी तक तो मस्जिद के बाहर नहीं गया। मौलवी भी हंसने लगा। कहते मैं तो बाहर नहीं गया, मैंने तो नमाज पढ़ाई। तो शमस कहते हैं, देख मौलवी, अल्लाह रसूल के दरबार में झूठ मत बोलो। वलज़्ज़ालीन तक आया तो तुझे ये ख्याल हुआ कि भैंस ने बच्चा दिया है, तुम मस्जिद में आने से पहले उसको बांधना भूल गए और तुम्हें फिक्र ये लगी कि वो सारा दूध पी जाएगा, आज हमको दूध नहीं मिलेगा। मौलवी के सिर के ऊपर पानी गिरा, ऐसा हो गया। बात सच थी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मौलवी साहब बोलो, क्या बात है? कहते सच बात है। तो हुजूर ने फरमाया, उसने जिसने इतनी नमाज पढ़ी मैंने भी पढ़ी, जब ये घर गया तो मैं बैठ गया। मौलवी पांव पड़ा, लोग पांव पे पड़े,
کچھ لوگ مولوی کے گھر گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سچ ہے، تو دیکھا تو سچ تھا، پھر تو پاؤں پہ گرے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ہم کو مرید بناؤ، ہم کو مرید بناؤ۔ 2-5 جو اچھے تھے وہ پیر نے چن لیے، سارے شہر میں چرچا ہوا، یہ چرچا بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا پیر صاحب کو کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے آؤ۔ فرمایا ہم کھانے بانے کی بات نہیں کرتے۔ اس نے جا کے کہا سرکار وہ منع کرتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، اس کو بھی نکال دیا۔ بادشاہ خود آیا، اچھا ہم تیرے گھر آتے ہیں، ساتھ لے کے گئے۔ محل میں جا کے شمس بیٹھے، باتیں چیتیں ہوئی، 1-8 گھنٹہ نکلا اور کھانا زمین پہ لگایا گیا۔ امیر وزیر بھی آئے، طرح طرح کے کھانے تھے، کئی قسم کے کھانے تھے۔ پھر شمس نے سب کے اوپر ایک نظر پھرائی، فرمایا میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، یا حضرت آپ میرے گھر تک آئے، آپ نے قبول کیا، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے اب آپ منع کرتے ہو، میرا کوئی قصور؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ کھانے میں سے بو آتی ہے۔ کیسی بو آتی ہے؟ فرمایا ہر کھانے کے اندر سے مجھے آوازیں آتی ہیں، کبھی کہتے ہیں بو آتی ہے، کبھی کہتے ہیں آوازیں آتی ہیں۔ اس نے بھی سوچا کچھ پاگل پن ہوگا تو ضرور۔ فرمایا ٹھہرو، باہر نکل کے چندربھان کو کہا چندربھان وہ دیکھ شہر کے فلانے محلے میں ایک بڈھی ڈوسی رہتی ہے نا، اس وقت وہ روٹی پکا رہی ہے، جا اس کو کہو پیر کو مانی چاہیے، بھوک لگی ہے۔ بھاگا گیا، وہ بڑھیا نے ابھی ابھی ایک روٹی اوپر سے نیچے اتاری ہی تھی، گرم گرم روٹی تھی، جا کے کہتے ہیں اماں پیر ماں باپ کو بھوک لگی، فرمایا تیرے پاس بھیجا ہے روٹی چاہیے، بیٹا یہ دے۔ وہ روٹی دی اس کو، کہتی ٹھہر، اس کے اوپر گڑ رکھا، تھوڑا سا گڑ رکھا، روکھی روٹی شاید نہ کھا سکے۔ بھاگا بھاگا آیا، پھر شمس کو پیش کیا، پھر شمس نے 2 پیالے منگوائے۔ یہ جو روٹی تھی جس کے ٹکڑے کیے اور گڑ اس میں ڈالا، دوسرے پیالے کے اندر راجا کے دسترخوان میں سے تھوڑا 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 کھانا وہ نکالا، اور رومال منگایا، 2 رومال لے کے دونوں رومالوں میں یہ کھانے رکھے، 2 ہاتھ سے جب نچوڑا تو اس روٹی میں سے دودھ کے ٹیپے نکلے، اس میں سے راجا کے کھانے میں سے خون کے ٹیپے نکلے۔ فرمایا دیکھ غریبوں پہ ظلم کر کے تم نے جو دولت اکٹھی کی ہے وہ ناحق کی دولت ہے، اس میں غریبوں کا خون گرتا ہے۔ دیکھ یہ حق حلال کی روزی کمائی ہے، غریب ہے، اس نے خود نہیں کھایا، مجھ کو دے دی، یہ پیر کی مانی ہے، اس میں سے دودھ نکلتا ہے، یہ دودھ ایمان کا دودھ ہے۔ راجا نے بہت توبہ کی، راج اپنے بیٹے کو دے کے پھر سلامت کے پیچھے لگ گیا۔ پیر کی مانی کا حکم کیا گیا کہ ساری جماعت کی طرف سے مکھی کا مڑیا ایک پیر کی مانی لے کے آوے، ایک بھائیوں کی طرف ہے، ایک بھائیوں کی طرف ہے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ اس کے اندر ایک پائی سینٹ کچھ رکھتے تھے۔ پیر کی جو مہمانی ہے وہ رسول اللہ کی مہمانی ہے، اور رسول اللہ کی جو مہمانی ہے وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے خدا تعالیٰ کے دربار میں ہماری بخشش کے لیے۔ دینداروں، ہمارے مذہب کے اندر یہ جو علی نبی کا جو ذکر ہے، شاہ پیر کا جو ذکر ہے، ہمارے اندر یہ جو 2 نور کی ایک ہی کوئن ہے مگر 2 سائڈ ہیں، شاہ پیر ایک ہی ہے، اللہ رسول ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ذریعہ چاہیے، ہمیں ایک کوئی نہ کوئی سورس چاہیے، آسرا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو رسی ہے، رسی یعنی روپ کو کہتے ہیں، اس کو مضبوط کرو۔ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو اور آپس کے اندر ملے رہو، جدا جدا مت ہو جاؤ۔ وہ رسی یہ آل رسول ہے جو ہمارے اندر
شاہ اور پیر ہیں. یہ وہ رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑنے سے، امام کا فرمان ماننے سے، امام کے پیچھے لگنے سے، ہم اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دین میں بھی دنیا کے اندر بھی. یہ اسماعیلی مذہب کا ریزن ہے. دندو کارنی ساکھ بنیجے سوامی ہمیں نے تمہیں دیا ہوتا، چارے چارے جھگنا جیوڑا تمہارا، یہ تھانے وسنتا. ساری دنیا کے اندر اس کو چاہنے والے، اس کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، اور کہاں کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس جماعت میں نظر پھراؤ، کہاں کہاں سے آئے ہیں. کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. یہ ہے اس خداوند عالمین کی دنیا کے اندر اپنے امام اور نبی کی معرفت سے جو لہر بہر ہے. تو ہم اس کو جو سمجھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے گا. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، دو جہان میں سکھی آباد کرے، دسون سکری اس میں برکت دے دے، دسون سکری اس میں پورا رکھے. مولا فرمان بردار مومن بنا لے. مولانا حاضر امام آپ کی جان مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، دین میں دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولا ہر مشکلوں دور کرے، ہر بلا دور کرے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، ہر دعا قبول کرے. مولا صلاح سب محبت دے دے، جماعتوں میں بھی، کنبوں کے اندر بھی. اور امام زمان ہمیشہ اپنا ظاہر و باطن دیدار عنایت کرتا رہو.